अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहयाई और बदकारी करने वाले मर्द, जो मर्द से, लड़के लड़कों से, औरत औरत से इस तरह की बेहयाई और बुराई करने वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत शदीद अजाब और बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएं हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा में फरमाया कि जो शख्स किसी औरत के या किसी लड़के के या किसी आदमी के पखाने की जगह पर बुराई करेगा, वो क़यामत के दिन सड़े हुए मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार उठाया जाएगा। क़यामत के दिन लोगों के सामने उसकी इस बेहयाई का चर्चा किया जाएगा, हत्ता कि उसको अल्लाह ताला दोज़ख में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला उसके नेक आमाल को ज़ाय कर देंगे। ना उससे कोई मुस्तहब कबूल होगा, ना कोई फ़र्ज़ इबादत कबूल होगी, बल्कि उसे आग के ताबूत में बंद कर दिया जाएगा और आग के लोहे की उस पर मेखें ठोक दी जाएंगी और वो मेखें उस लूती के मुंह और जिस्म में घुस जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये सज़ा उस लूती को दी जाएगी जो बग़ैर तौबा के मर गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ ना तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा, ना उनको पाक करेगा, यानी दोज़ख में उनके गुनाहों की सज़ा देकर जन्नत में जाने के काबिल नहीं बनाएगा, बल्कि वो लोग मैदान हशर में दूसरी मखलूक के साथ जमा भी नहीं किए जाएंगे, यानी कब्रों से निकलते ही पहले ही उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जबकि मखलूक़ात जो है अल्लाह की जमा हो रही होगी। तो वो 7 जो शख्स हैं वो ये हैं। पहला शख्स जो मुश्त ज़नी करता है, हाथ से इंजाल करता है। दूसरा फ़ाइल यानी लवातत कराते हुए जो ऊपर होता है। दूसरा मफ़ऊल जो लूती काम करने में नीचे होता है। तीस और उसके बाद चौथा शराब का आदी। और पांचवा वालदैन को पीटने वाला, हाँ यहाँ तक कि वालदैन फरियाद करने लगे। छठा अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देने वाला, हत्ता कि वो पड़ोसी उससे तंग आकर उस पर लानत करने लगे। सातवां अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करने वाला। तो ये 7 बंदे वो हैं जिन पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन बहुत नाराज़ होगा और कब्र से निकलते ही उनको दोज़ख की राह दिखा दी जाएगी। ये कितना बड़ा अजाब है। यहाँ पर वक्त मिला है, तौबा इस्तग़फ़ार कर ले बंदा और आखरत को बेहतर बना ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लवातत करने और कराने वाले समंदर के तमाम पानी से गुस्ल कर लें, तब भी वो पानी उनको पाक नहीं कर सकेगा। अगर बस तौबा कर लें तब पाकीज़गी की गुंजाइश है, यानी तौबा कर लें तब अल्लाह ताला उनको माफ़ कर सकता है, कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर तौबा ना की और चाहे समंदर के पानी जो हैं वो सारे पानी जो है सारे पानी को इस्तेमाल कर ले न गुस्ल करने के लिए, तब भी वो बंदा पाक नहीं होगा।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری امت میں قوم لوط والا گناہ کرتا ہے وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قوم لوط میں ہی منتقل کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہی کھڑا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوطیوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا کے اس دنیا سے پاک صاف اللہ ہمیں لے جائے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی جو ہے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، گناہ بھی کبھی بھلایا نہیں جاتا، بدلہ لینے والا کبھی نہیں سوتا، تو جو چاہے کر لے، دنیا میں تجھے اچھا یا برا سب کچھ کرنے کا اختیار ہے، لہٰذا یہاں پر تو اپنے آپ کو جیسا کرے گا ویسا وہاں پائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کتنی اس بندے کی جو اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر، جہنم کا عذاب لے کر آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بندے کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی برائی جو ہے اس کو کر لے اور سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، بلکہ چھوٹی چھوٹی برائی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پر ایک داغ بن جاتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا کرے گا تو دوسرا داغ بن جائے گا، تو اس طرح دل کالا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دل کالے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی بندے کو ایک سزا ہے کہ اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے اور اس کے دل کے اوپر کسی چیز کا اثر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، قرآن بھی بھول جاتا ہے، استغفار کا بھی دل نہیں کرتا، معافی مانگنے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی بندے کے اندر کا جب من جو ہے مر جاتا ہے تب اس کو کسی چیز کا خیال تک نہیں رہتا، اور یہ شروع سب کچھ بد نگاہی سے ہوتا ہے، اور پھر بندے کو آہستہ آہستہ سارے جسم کو اس کے جسم کو اس عذاب میں، گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے سچی توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابن ابی نجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصاف اور نائلہ ایک مرد اور عورت تھے۔ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ یہ شام سے بیت اللہ شریف کا حج کرنے آئے تھے۔ انہوں نے دوران طواف ایک دوسرے کا بوسہ لے لیا طواف کے دوران، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ کر پتھر کر دیے، یعنی پتھر کے بن گئے، اور یہ مسجد حرام میں ہی رہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے، صفا اور مروہ کے درمیان ہم دوڑتے ہیں، تو صفا پر ایک بت تھا، اس کا نام اصاف تھا، اور مروہ پہ تھا، اس کا نام نائلہ تھا۔ تو یہ بت وہاں رکھے ہوئے تھے، یہ وہ دو بت تھے جو ان لوگوں کے جو شام سے حج کرنے آئے تھے، اور طواف کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو پتھر کا بنا دیا تھا، تو یہ لوگوں نے ان کو وہاں رکھ دیا تھا۔ پھر بعد میں جب اسلام ظاہر ہوا تو ان بتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال کر پھینک دیا۔ تو دیکھیں، اصل بات یہی ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے
لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا کتنی چھوٹی سی ہے، اور اس میں جو کچھ کیا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن سب کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں جتنا دیر بھی زندہ رکھے، حق پر ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ رکھے، اور دنیا سے جب اٹھائے تو ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، اور اپنی اور اپنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بہتری عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اب خصوصی جگہ عطا فرمائے، آمین۔